الكبير محمود باشا أوضح الله غرة العزة بإعلائه ولا زال مدة أفضله ولا زال مورد إفضاله ماء مدين المآرب يوجد عليه أمة من الناس يسقون منه المطالب فمن رفعه إلى سماك القبول فقد سعد قوم الأمل من برج شرف الوصول والله ولي الإعانة وكفى به وكيلا. قال الشاعر اب یہ جو تعریف کر دی انہوں نے تو آ گئے کہ وہ یہ اتنی تعریف جو میں کرتا ہوں یہ وزیر وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم ہے اور محمود باشا اس کا نام. تو نام لینے کے بعد بڑے آدمی کے نام لینے کے بعد یا صاحب حق کوئی ایسا ہو اس کے نام لینے کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. علماء کا اسلاف کا طریقہ ہے. اس لیے دعا دیتے ہیں کہ اوضع اللہ غرۃ العزت بضیائہ. غرۃ تو آپ جانتے ہیں عزت کو بھی جانتے ہیں لیکن غرہ جو ہے یہ عزت کا تو نہیں ہوتا. اصل میں غرہ جو ہے وہ تو فرس کے ماتھے میں جو وہ سفید گول دائرہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ تو فرس کا ہوتا ہے. لیکن فرس بھی چونکہ عمدہ مال ہے اس لیے یہاں پر عزت بھی انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے. اور وہ فرس جو ہے وہ بھی عمدہ مال ہے, وہ بڑی عزیز چیز ہے, گران قدر چیز ہے. اس لیے عزت کو تشبیہ دیتے ہیں اس فرس سے. تو ذکر مشبہ کا ہے, مراد مشبہ بھی ہے غرام عزت میں. تو یہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا. پھر مشبہ بھی کے مناسبات کو ثابت کرنا ترشیحیہ ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ غرہ فرس کے ساتھ مناسب ہے, لازم نہیں ہے, اور فرس کو لازم نہیں ہے, مناسب ہے. جب ہوتا ہے تو مناسب ہے. تو غرہ میں ترشیح ہے. آئی سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں, دعا دیتے ہیں کہ اوضح اللہ واضح کر دے, روشن کر دے اللہ جل مجدہ غرۃ العزت, اس کی عزت کے دلائل, عزت کے علامات. چونکہ وہ فرس کے ماتھے میں جو غرہ ہوتا ہے وہ اس کی پہچان کی بھی علامت ہوتی ہے, اس کی عمدگی کی بھی علامت ہوتی ہے. اچھا گھوڑا ہوتا ہے وہ. تو مراد غرہ سے یہاں پر کیا ہے؟ علامت, دلیل. اس کے عزت کے دلائل کو اللہ جل مجدہ واضح کر دے کہ ہر کسی کو پتہ لگے کہ یہ معزز آدمی, عزت والا آدمی. بضیائہ, اس کی ضیاء کے بسبب, یعنی اس کے چمکنے کے بسبب ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ خوب چمکے اور یہ خوب لوگوں میں مشہور ہو. لوگ تشبیہ دیتے ہیں نا
کہ فلاں آدمی جو ہے وہ چمکتا ہے، تو اس لیے ضیاء کا لفظ لے آئے کہ اس کے چمکنے کے بسبب اللہ جل مجدہ اس کے عزت کے دلائل کو واضح کر دے، روشن کر دے، تاکہ لوگوں میں مشہور ہو کہ بھئی یہ معزز آدمی ہے۔ بڑی پیاری دعا دی ہے، وَرَفَعَ عَلَمَ الْعِلْمِ بِإِعْلَائِهِ، اور اللہ جل مجدہ بلند فرمائے عالم العلم، علم کے جھنڈے کو، علم کے جھنڈے کو، علم کی علامت کو، بِإِعْلَائِهِ، اس کی بلندی کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرے تو اس کی بلندی کے بسبب علم کے جو جھنڈے ہیں وہ بھی بلند ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو علم کا خادم ہے۔ تو اس کو جتنی قدرت نصیب ہوگی اور اس کو جتنی بلندی اور رفعت شان نصیب ہوگی، تو اس کے رفعت شان کے بسبب گویا کہ وہ علم کے جھنڈے بھی بلند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو دین کا خادم ہے، علم کا خادم ہے۔ وَلَا زَالَ مَوْرِدُ إِفْضَالِهِ مَا مَدْيَنِ الْمَآرِبِ يُوجَدُ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ مِنْهُ الْمَطَالِبَ، وَلَا زَالَ، اور ہمیشہ رہے، وہ نفی کے اوپر نفی داخل ہو جائے تو فائدہ اس بات کا ہوتا ہے، زالہ کے اندر ایک معنی نفی پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لا داخل ہو گیا تو معنی اس بات کا ہو گیا، تو مراد اس سے دوام ہے، ہاں، کہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ ثابت رہے۔ کیا چیز؟ مورد افضالہ، اس کے فضل کا مورد، یعنی اس کا فضل جہاں وارد ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ فضل کرتا ہے، یہ احسان کرتا ہے، جہاں جہاں جن جن جگہوں میں اس کے افضال پائے جاتے ہیں ان کو موارد کہتے ہیں، مورد کی جمع ہے اور مورد یہاں وارد ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں اس کے افضال پائے جاتے ہیں، ان جگہوں کو اللہ جل مجدہ ہمیشہ ماء مدین المعارب بنائے، یعنی ان جگہوں کو اللہ جل مجدہ ہمیشہ ایسا بنائے کہ وہ جیسے مدین، شعیب علیہ السلام کا جو قریہ تھا مدین، وہاں مدین میں قرآن عظیم نے واقعہ بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے مصر سے جا کر، تو پہلا واقعہ کیا ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں، وہ بھی اپنے ریوڑ کو، وہ بکریوں کے ریوڑ کو لائی تھی پانی پلانے کے لیے وہ چشمے سے، تو چشمہ تھا ایک، بھیڑ اس کے اوپر زیادہ تھی، رش اس کے اوپر زیادہ تھا، لوگ جو ہیں وہ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، یہ بیچاریاں دو ادھر بیٹھی ہوئی تھی، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں ادھر بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی رش ہے بہت زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ یہ بچیاں ایسی اپنی ریوڑ کو ادھر کر کے تو بیٹھی ہوئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ چشمے کے اوپر تو بڑا رش تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے چشمہ تھا، پانی تھا، لیکن وہ پتھر کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس لیے چشمہ بند تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پکڑ کر کو اٹھا دیا، چشمہ ظاہر ہو گیا، ان بچیوں کو کہا لے آؤ، ان کے ریوڑ کو انہوں نے پانی پلا دیا،
پانی پلا دیا، ریوڑ نے پانی پی لیا، اس کے بعد وہ بچیاں اپنے ریوڑ کو لے کر اپنے گھر جا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان بچیوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں، ہمارے والد صاحب سے ملیں، ہمارے والد صاحب سے ملاقات ہو جائے گی آپ کی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے بھی مدین میں کون تھا موسیٰ علیہ السلام؟ چنانچہ وہ قرآن نے بیان کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، وہ ریوڑ چلاتی رہیں، تو حتیٰ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کو جب دیکھا تو وہ بالغ بچیاں تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے راستہ بتایا کرو، میں تم سے آگے چلوں گا تو تم پیچھے آؤ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ رہی تھی ان کے اوپر، پیچھے سے اگر جاتے، موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے، یہ پیچھے پیچھے راستہ بتاتے پہنچے۔ تو یہ واقعہ سب سے، باقی واقعہ تو لمبا ہے۔ شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں وہ بچی نے، ایک نے کہا نا باپ کو، شعیب علیہ السلام کو، کہ یہ اس شخص کو مزدوری میں رکھ لینا، مزدوری میں، باپ کو کہتے ہیں مزدور رکھ لینا، کہ یہ قوی امین ہے، قوی بھی ہے۔ اس کی طاقت کو اس بچی نے دیکھا تھا کہ وہ اتنے بڑے پتھر کو اٹھا کر ادھر پھینک دیا، پہلوان ہے۔ دوسرا امین ہے، ان کی امانت داری کو بھی دیکھا کہ پیچھے جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، تو ان بچیوں کو کہا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے چلوں۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی امانت، دیانت اور قوت، یہ تو بچی کو پتہ لگ گیا تھا۔ اس لیے پھر باپ سے کہا کہ اس کو مزدور رکھ لینا، کہ یہ قوی امین ہے۔ چنانچہ پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک لڑکی دی، اور وہ واقعہ قرآن نے سارا ذکر کیا۔ تو یہ دعا دیتے ہیں کہ یہ جو وزیر ہے نا، اس کے افضال کے جو موارد ہوں، اس کا فضل جہاں جہاں وارد ہوتا ہے، تو وہ موارد کون سے ہوں؟ ماء مدین المعارب، کہ وہ ایسے ہوں جیسے وہ مدین کا پانی نہیں تھا، مدین کا چشمہ، وہ اس کے افضال کے موارد بھی اس مدین کے پانی کے چشمے کی طرح مولا بنا دے، کہ اس مدین کے پانی کے چشموں نے کتنے جانوروں کو سیراب کرتا رہا وہ پانی، اور اس کا فیض کتنا عام تھا، کتنے حیوانات کو اور انسانوں کو وہ پانی جو ہے وہ سیراب کرتا رہا۔ مدین المعارب، چونکہ وہ دیکھو نا، اس زمانے میں چونکہ پانی کی قلت تھی، تو سب سے بڑی حاجت لوگوں کی کیا تھی؟ پانی کی، پیاس لگتی تھی، ڈنگروں کو پلانے کے لیے، خود پینے کے لیے۔ تو گویا کہ وہ پانی جو مدین کا تھا، وہ حاجات کے کفایت کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ دعا دیتے ہیں کہ مولا یہ جو وزیر ہے، اس کے جو موارد ہوں فضل کے، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوں، ہاں جیسے وہ مدین کا چشمہ سے لوگ اپنے معارف پورے کرتے تھے، لوگ آتے تھے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ وزیر جو ہے، اس کے فضل کے موارد بھی ایسے ہوں کہ لوگوں کے اہم حاجات کو پورا کریں۔ ہاں، وہ ماء مدین یوجد علیہ امت من الناس، کہ ہمیشہ اس پانی پر لوگوں کی ایک جماعت موجود ہو اور وہ اپنی پیاس بجھاتے رہیں۔
امۃ من الناس یسقون منہ المطالب، کہ پیتے ہیں ان سے اپنے مطالب، یعنی پورے کرتے ہیں ان سے اپنے حاجات. تو مولا اس کے موارد بھی ایسے ہی بنا دے. سمجھ میں آ گئی ہے دعا کی؟ اچھا، اب یہ تو انہوں نے دعائیہ جملے جو ہے وہ محمود پاشا صاحب کے لیے ذکر کیے، بڑی جامع دعا دے دیے. واقعی دین کا خادم آدمی ہو تو انسان کا دل چاہتا ہے دعا دے. اس لیے یہ علماء کہ یہ دعائیں جو امیروں کے لیے ہوتی ہیں یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ بھئی یہ لوگ دین کے خادم ہیں اور اپنی قوت اور اپنی استطاعت اور اپنا مال اور اپنی شہرت اور اپنی عزت سب کچھ دین کے لیے قربان کرتے ہیں. تو ایسے لوگ تو پھر دعا کے قابل ہیں. آگے اب چونکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا علامہ خیالی نے کہ الحقتہ الی خزانۃ من لا مثل لہ فی العلا، کہ جب یہ کتاب میں نے لکھی تو پھر اس کا الحاق کر دیا میں نے اس محمود پاشا جو وزیر ہے اس کے خزانہ کے ساتھ میں نے اس کا الحاق. تو فرماتے ہیں الحاق تو میں نے کر دیا، میں نے تو پیش کر دی کتاب. وَإِنْ رَفَعَهُ إِلَى سِمَاكِ الْقَبُولِ فَقَدْ سَعِدَ كَوْكَبُ الْأَمَلِ فِي بُرْجِ شَرَفِ الْحُصُولِ. تو اگر فَإِنْ رَفَعَهُ إِلَى سِمَاكِ الْقَبُولِ، اگر یہ محمود پاشا اس کتاب کو اٹھا لے، میری کتاب کو اٹھا لے الی سماک القبول، قبول کی بلندی تک لے جائے، یعنی اگر یہ اس کو قبول کر لے تو بس یہ قبول کی بلندی ہے اس کے لیے. اصل میں سماک کے نام سے یہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھا ہے کہ 2 ستارے اس زمانے میں مشہور تھے سماک. تو وہ ستارے تو ستارے تھے خیر، لیکن ستارے جو ہوتے ہیں ان کو بلندی لازم ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر وہ لازمی معنی مراد ہے. اگر یہ اس کو اٹھا لے اس کتاب کو الی سماک القبول، بلند کر دے اس کتاب کو وہ قبول کی بلندی تک، یعنی اس کو قبول کر لے، تو فقد صعد کوكب العمل فی برج شرف الحصول، بس ہو جائے گا صاعدہ، نیک بخت، خوش بخت. کون؟ کوكب العمل، وہ جو امید رکھے ہوئے تارا ہے نا، امید کا تارا، امید کا تارا جو ہے وہ خوش نصیب ہو جائے گا. کہاں؟ فی برج شرف الحصول، حصول کے شرف کے برج میں. اصل میں کوكب کا ذکر کیا، برج کا ذکر کیا. دیکھو تو کوكب کے لیے برج کا ہونا ضروری ہے. کواکب جو ہے یہ بروج کے اندر ہے. کوئی بھی تارا ہے اور حضرت نے بھی فرمایا نا کہ 12 برجوں کی جھکائے یک ستارہ نور کا. تو برج جو ہیں یہ فلاسفہ لکھتے ہیں کہ آسمان میں 12 برج ہیں. تو یہ کواکب جو ہیں یہ ان برجوں میں ہیں اور وہاں برجوں میں پھر رفتار کرتے ہیں، چلتے ہیں.
صعد کوكب العمل، دیکھو یہ جو کوكب ہے عمل کا کوكب نہیں ہوتا، ستارہ عمل کا تو نہیں ہوتا. ستارہ تو اگر بے اعتبار ظرف لے تو سما میں ہوتا ہے، تو کوكب العمل کا کیا مطلب ہے کہ عمل کا ستارہ، امید کا ستارہ. تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، یہ بھی تشبیہ کلام ہے، تشبیہ کلام ہے، چونکہ عمل قبول جو ہے، قبولیت کی امید تو رکھی تھی کس نے؟ علامہ خیالی نے، کہ یہ کتاب میں پیش کرتا ہوں. تو پیش کرتے تھے کس امید سے؟ قبولیت کی امید سے. تو یہ امید تو رکھی تھی کس نے؟ علامہ خیالی نے. لیکن امید کا ظرف جو ہے وہ تو دماغ ہے یا قلب ہے؟ امید انسان کے بدن میں کدھر ہوتا ہے؟ تو وہ تو پورے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. قلب ہے کہ دماغ ہے؟ پورے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. تو گویا کہ اپنے پورے بدن کو تشبیہ دی ہے انہوں نے آسمان کے ساتھ. پھر وہ کوكب آسمان کے ایک برج میں ہوتا ہے، تو برج ایک ٹکڑا ہے، آسمان کا ایک حصہ ہے. تو وہ قلب ہے یا دماغ ہے، اس کو تشبیہ دے دی کس سے؟ برج سے. پھر وہ کوكب اس میں ہوتا ہے، اس کو تشبیہ دی عمل سے. تو یہ مشبہ کی اضافت مشبہ بھی کی طرح کہ یہ کوكب جو ہے یہ جیسے عمل ہے، یہ کوكب برج میں ہے، برج جو ہے وہ آسمان میں ہے. یہ عمل جو ہے یہ میرے قلب میں ہے یا دماغ میں ہے، اور میرا قلب اور دماغ میرے بدن میں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تشبیہ المرکب بالمرکب بے اعتبار اجزائی، ایک پورا ڈھانچہ ہے نا ادھر آسمان. تو آسمان یعنی سمجھو کل ہے، برج اس کی ایک جز ہے، کوكب اس کے اندر، یہ ایک مرکب ہے. یہاں بھی علامہ خیالی کا بدن یہ پورا کیا ہے؟ ایک کل ہے، قلب اس کے اندر یا دماغ اس کے اندر ایک جز ہے، اور عمل اس کے اندر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر سما کے قبول تک اس کو بلند کر دیا، فقط صعد کوكب العمل، تو تحقیق نیک بخت ہو جائے گی وہ امید، وہ کوكب یعنی وہ امید نیک بخت ہو جائے گی. امید کیا مطلب؟ یعنی امید پوری ہو جائے گی. وہ امید مکمل ہو جائے گی. کہاں مکمل ہو جائے گی؟ فی برج شرف الحصول، اس برج میں ہے وہ کوكب، جو جس برج کو تشبیہ دیتے ہیں شرف الحصول سے، کہ گویا کہ جب وہ عمل
پوری ہو جائے، امید پوری ہو جائے تو شرف الحصول جو ہے وہ حاصل ہو گیا نا، حصول کا شرف حاصل ہو گیا، تو بس وہ اس برج کے اندر جو ہے وہ عمل وہ سعید ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ علامہ خیالی ہے نا، بہت باریک چلتے ہیں۔ واللہ ولی الاعانۃ، کہتے ہیں یہ تو انہوں نے کتاب کے حالات پیش کر دیے، پھر وہ جن کو پیش کیا ان کی بھی، اور ظاہر بات ہے یہ تو نہیں بتایا انہوں نے کہ انہوں نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا، سمجھ میں آئی؟ یہ تو بات نہیں بتائی انہوں نے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا مطلب ہے کہ دین کا خادم ہو، اور اتنے بڑے عالم نے کتاب لکھی وہ ان کو پیش کرتے ہیں تو انہوں نے تو قبول کرنا ہی تھا، اس لیے یہاں پر اس بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں قبول کیا کہ نہیں کیا۔ آئیسوں میں اچھا، اب علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ کتاب جو ہے، یہ حاشیہ جو ہے، یہ جس انداز سے یہ لکھنا چاہتے ہیں یا جتنی باریکیوں کا اس میں وہ ذکر کریں گے، بحث کریں گے، تو وہ کام بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اتنی گتھیوں کو سلجھانا، اتنی باریکیوں کو ذکر کرنا، اور دماغ جو ہے وہ کتابوں کی عبارات کے اندر جو ہے وہ دماغ کو راستہ دینا، اندر گھس جانا، اور عبارت کے اندر سے معانی اور مفاہیم نکالنا، قیود کے فائدے بتانا وغیرہ وغیرہ، یہ بڑا مشکل کام ہے کسی عالم کے لیے، اس لیے کہتے کام تو ہے مشکل، لیکن میرا مولا آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ واللہ ولی الاعانۃ، اللہ مالک ہے اعانت کا، ولی بمانا یہاں پر مالک، اللہ مالک ہے اعانت کا، مدد کرنے کا مالک ہے، وہ موجود ہے تو میں بھی اس کے دین کا کام کر رہا ہوں، اس کے دین کے لیے کر رہا ہوں، تو سمجھو کہ میں اس کا سپاہی، اس کے دین کا، ہاں تو اس کے دین کے سپاہی کے اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو پھر کس کی کرے گا؟ ہاں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ مالک الاعانت جو ہے وہ میری اعانت فرمائے گا اس مشکل کام میں۔ اور پھر کہتے ہیں جب وہ اعانت کر دے تو وَكَفَى بِهِ وَكِيلًا، بس پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کارساز وہی کافی ہے۔ پھر اور رحمان بابا وہی کہنا کہ اللہ دا سر عمل نہیں رحمانا، کہ لخکر ادھر سر یک تنہائے، کہ اللہ دا سر عمل نہیں رحمان، کہ خدائی تائید در تحصیل نہیں، نکل لخکر ادھر سر یک تنہائے، اس سمجھتا ہے نو مفہوم مخالف سے چاہے اللہ در سر عملی تو بیار اگلے سے کہے شیشے دے ملکم دفن کو وہی کہ خبر تو مطلب رحمان بابا دا شعر دائے چھے مفہوم مخالف بطور باندھے کہ اللہ در سر عمل شو بس وکفا بھی وکیل، بس اگر کارساز بیا دیتا بل چاہتا بیا جاتا نو دی وجہ علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی گویا کہ پدی گران کار کی زمان دا اللہ جل مجدو اعانت باندی یقین دے وقرا لکافی دے، بس انشاءاللہ چماتا بدار راکی آخ بل مقصود تبا
رسم انشاءاللہ دائغا دی باچوا چه بدی کی دو دی کتاب دا وقت دا تقاضی مطابق ہو وضاحت ہو کتاب ہو او چه دمرا گورا دین یو بلم دا سے پتہ لگی دا چه دمرا لوی سڑی تا دا کتاب علامہ شاعری پیش کرے دے حادیہ کی فتوہ کی گورا لوی عالم او باریک بین سڑی تا دا سی کتاب چاگئی کس رتب یا بیسی دا داغت شان مناسب نہیں دا تحفہ وی عالمی باریک بین عالمی آغت چی کتاب پیش کئے خدا سی کتاب میں پیش کئے چی آغت وزن خلری کنا کتا دا سی سرط میں یا بیس دیرے اونکڑی اپانی توری کڑی دیا وقت دا سی لوی عالم لوڑے واغب وہ انداد از زمان وقت ہم ضائع کئی ہو ہاں سمجھ آ رہی ہے کچھ پشتو کی سیکھو نا بھائی سمجھ آ گئی نا تو ایسے بہت بڑے عالم تھے نا یہ عالم متبحر فی کل علم عالم متبحر وہ جو وزیر ہے وہ تو ہر فن میں بحر ہے سمندر ہے تو اتنے بڑے عالم اور اتنے باریک بین آدمی کو جو تحفہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی کیسا ہونا چاہیے وہ ایسا تو نہ ہو کہ کسی نے اوراق کالے کر دیے اور مسرت کو یہاں پہ سے اکٹھے کر کے اور وہ ایسے عالم کو پیش کریں گے تو وہ کہے گا یہ کیا بے وقوف ہے میرا بھی وقت ضائع کرتا ہے اپنا تو ضائع کر ہی لیا ہے تو میرا بھی ضائع کرتا ہے اس لیے اس واقعے کو ذکر کرنے میں کہ میں نے یہ کتاب ان کو پیش کی ہے کتاب کی قدر و منزلت بھی بتا دی کہ میری یہ کتاب اس قابل ہے کہ ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے یہ کوئی میں نے رت گویا میں سے اکٹھے نہیں کیے صرف ورق کالے نہیں کیے بلکہ اس کے اندر کچھ ہے سمجھ میں آ گئی ہے ہو گیا